دوستو، جب مشہور برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آس پاس 3 ایسے بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافر کو بچا سکتے تھے۔ سب سے قریب جو جہاز موجود تھا اس کا نام سیمسن تھا اور وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کی دوری پر تھا۔ سیمسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شعلے دیکھے تھے، جس کا مطلب انتہائی خطرے کی صورت میں فضا میں فائر کیے جاتے ہیں، بلکہ مسافروں کی آہ بکا کو سنا بھی تھا۔ لیکن کیونکہ سیمسن کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ پکڑے جائیں، لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہوئے بھی مدد کرنے کے بجائے جہاز کو ٹائٹینک کی مخالف سمت پر بہت دور لے گئے۔ یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے گناہوں بھری زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے گزارتے ہیں۔ دوستو، دوسرا جہاز جو قریب موجود تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا، جو حادثے کے وقت ٹائٹینک سے 14 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا اور باہر نکل کے سفید شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن کیونکہ وہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گرا ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کے گرد چکر کاٹ کے ٹائٹینک تک پہنچنے میں خاصی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا، لہٰذا کیپٹن نے اس کے بجائے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ صبح جب وہ ٹائٹینک کی لوکیشن پر پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہہ میں پہنچے 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹینک کے کیپٹن سمتھ سمیت 1569 افراد موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ یہ جہاز ہم میں سے ان افراد کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں اور جب تک حالات حق میں نہ ہوں کسی کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ دوستو، تیسرا جہاز کارپیتھیا تھا جو ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پر ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی۔ صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کی مخالف سمت پر جنوب کی طرف جا رہا تھا، اس نے فوری اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوستو، اگرچہ یہ دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے کے بعد لوکیشن پر پہنچ سکا، لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے لائف بوٹ پر امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی 710 مسافر کو زندہ بچایا تھا۔ نہ صرف انہیں زندہ بچایا بلکہ انہیں بحفاظت نیو یارک پہنچا دیا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن آرتھر کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے اس عمل پر انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ یاد رکھیں، ہماری زندگی میں ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں، چیلنج رہتے ہیں، لیکن وہ جو ان مشکلات اور چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائیں، انہیں ہی انسان اور انسانیت یاد رکھتی ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ کسی کی مدد کی ہمیں توفیق دے، کیونکہ یہ انسانیت کی معراج اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ دوستوں، مختلف موضوعات پر ویڈیو دیکھنے کے لیے اسٹوری ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔